بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 مارچ ہے، 19 رجب ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، گوشہ ادراک میں انسان کے جو معاشرتی زندگی ہے اس سے متعلق کیا دنیا کے اندر سسٹم رائج ہے اور الہی و قرآنی سسٹم کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک مدلل بحث کا سلسلے وار جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ آزادی کے اوپر ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اسلام کا نقطۂ نظر جو ہے وہ آزادی کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور اسی کے اوپر پروگرام کو موقوف کیا تھا کہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی گفتگو میں۔ تو آج اس کو جہاں سے ہم نے پروگرام کو روکا تھا وہیں سے اپنے موضوع کو مربوط کریں گے، اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے دین کی خدمت کرنے کی۔ قبلہ، جیسے ابھی ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کے محضر میں بھی کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آزادی کا جو تصور ہے اس کے اوپر ہماری گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو کو روکا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ اپنی گفتگو کو جہاں سے روکا تھا وہیں سے ہم مربوط کریں اور اس کو مزید کھولا جائے کہ آزادی جو ہے وہ اصل میں اس کا تصور کیا ہے نقطہ نگاہ اسلام کی نگاہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خود آزادی جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آزادی جو ہے وہ بنیادی طور پر زندگی کے لوازمات میں سے ہے، یعنی زندگی کا لازمہ جو ہے وہ ایک لازمہ، یعنی گویا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ زندگی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جتنے بھی مادی موجودات ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عالم جمادات سے ہو، چاہے عالم نباتات سے ہو، عالم حیوانات سے ہو، عالم انسانیت سے ہو، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں بنیادی طور پر ان کے رشد، ان کی ترقی اور ان کے کمال کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ گویا یہ ترقی و کمال جو ہے ان موجودات کا، اس کے 3 بنیادی پلر ہیں۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے تربیت، نشو و نما، جس کو آپ کہتے ہیں نورشمنٹ، نرچرنگ، یعنی کسی بھی وجود کی نشو و نما جو ہے وہ ایک بنیادی پلر ہے۔ دوسرا جو ہے امن ہے، سیکیورٹی، جی کسی بھی وجود کے تکامل کے لیے، اس کی ترقی کے لیے امن جو ہے وہ ضروری ہے، بنیادی پلر ہے۔ تیسرا جو ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی ہے۔ اب اگر پہلا مرحلہ ہم دیکھیں تو تربیت ہو گیا یا نشو و نما ہو گیا، تو ہر وجود کی نشو و نما جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں، جو ہر معذرت چاہتا ہوں، جو ہر وجود کے لیے ضروری ہے۔ مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، انرجی ہے، حرارت، روشنی ہے، خوراک ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر وجود کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہو گیا تربیت کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امن، جس کو ہم کہتے ہیں امن اور سیکیورٹی، ظاہر ہے کہ نہ ہو تو ترقی کا امکان نہیں ہے۔ گویا بالفاظ دیگر ایسے حالات ہوں کہ جس میں کسی بھی وجود کو مال کا، جان کا، ثروت کا کہ تلف ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ جہاں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میری عزت و ناموس خطرے میں ہے، فرض کریں میرا ثروت، میری
جو ساری چیزیں ہیں وہ اگر خطرے میں ہیں تو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں امکان نہیں۔ ہوتی، بالکل تیسرا صحیح۔ جو نقطہ جو آج مورد توجہ ہے، قابل بحث بھی ہے، وہ ہے آزادی۔ آزادی کا معنی کیا ہے؟ آزادی کا معنی یہ ہے کہ گویا میری ترقی اور کمال یا کسی بھی موجود کی ترقی اور کمال میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ رکاوٹ موجود نہ ہو، صحیح۔ اگر انسان کی ہم بحث کریں تو انسان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو استعداد دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں تو سسٹم کا، ریاست کا، حکومت کا بنیادی ترین فرض یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ انسان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ تو یہ ایک بہت عمدہ۔ بنیادی۔ اس کے بعد ویسے تو آزادی کی اقسام جو ہے وہ جی ہاں، آج کے اس کی دور کچھ میں اس کی کتنی اقسام ہوں گی اندازاً، مطلب ایک رفلی اگر ہم اس کے اوپر بات کریں؟ ایک کچھ تو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ایک ٹاپک میں آ سکتی ہیں ساری اقسام۔ مثلا آج دنیا میں کہتے ہیں فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس، یا مثلا اکانومک فریڈم، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، والا حاضل کیا سول اور پولیٹیکل رائٹس کی فریڈم ہے۔ یہ بولنے کی، چلنے پھرنے کی، اجتماع میں رہنے کی، کیا کہتے ہیں، تفکر کی، عقیدے کی، مذہب کی، یہ ساری کی ساری مختلف اقسام جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دو مین ٹاپک بیان کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو مین ہیڈنگز میں ساری ہی صورتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک آزادی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اجتماعی آزادی۔ اجتماعی سے اس کو سوشل فریڈم کا آپ نام دے سکتے ہیں کہ انسان چونکہ مختلف انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے حوالے سے اس کے آزادی کے مختلف حقوق ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار نے جو صلاحیتیں انسان کو فکری اور جسمانی طور پر قوت، کیپیبلٹیز جو دی ہیں اللہ نے، ان ساری استعداد اور صلاحیتوں کو پنپنے کے مواقع میسر ہوں۔ ایسا اگر سسٹم موجود ہو کہ کچھ لوگ اپنے پرسنل بینیفٹس کی بنیاد پر انسانوں کے ان حقوق کا راستہ روک دیں، ان کی ترقی کو روک دیں، ان کی جسمانی اور فطری اور روحانی اور تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انسان ترقی نہیں کر سکے گا، اس کی آزادی گویا سلب ہو گئی۔ آج انفارچونیٹلی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان نے اس دنیا پہ قدم رکھا ہے، کثیر تعداد آئی جنہوں نے آزادی کا نام تو بلند کیا، آزادی کا نعرہ تو دیا، لیکن ظلم اور استحصال کی ایک نئی شکل نے جنم لے لیا۔ لوگوں سے کہا ہم آپ کو آزادی دلائیں گے، لیکن وہ جو ذاتی مفادات کے درپے تھے اور انہیں اپنے پرسنل بینیفٹس کو حاصل کرنا تھا، انہوں نے آزادی کے نام ہی پہ آزادیوں کو سلب کر لیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے واقعاً حقیقتاً آزادی کا نعرہ بلند کیا اور انسانوں کی آزادی کی کوشش کی۔ وہ طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، صحیح، وہ طبقہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، یا اللہ کے صالح، عادل اور اچھے انسانوں کا، وہ طبقہ جنہوں نے واقعاً انسانوں کی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور اپنے نفس کی آزادی کو مد نظر نہیں رکھا، اپنے پرسنل بینیفٹس کو نہیں بلکہ خود انسان۔ اچھا، لہٰذا یہ
معاشرتی آزادی ایک ٹاپک ہو گیا. تو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اس کو آزادی ملنی چاہیے. بنیادی طور پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ریاست کا اور حکومت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ یہ ایسی فضا مہیا کرے تاکہ انسان اپنی استعداد کو بڑھا سکے اور اس کی نشو و نما کر سکے. دوسرا جو ہے وہ بہت قابل غور ہے، جس پہ تمام تر انبیاء کی، معصومین کی، خداوند عالم کے برگزیدہ لوگوں کی کوشش رہی ہے. وہ یہ ہے کوشش ہے. کہ انسان کے وجود میں کچھ چیزیں ہیں جن کی حقیقت اور جن کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ حرص ہے، صحیح. وہ طمع ہے، وہ لالچ ہے، وہ شہوت ہے، وہ جاہ پرستی ہے، وہ کرسی اور اقتدار کے حصول کی خواہش ہے، وہ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر حکمرانی کی حاکمیت. خواہش ہے. تو اس اعتبار سے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو بنیادی طور پر اللہ کی نمائندوں کی کوشش رہی، وہ بنیادی طور پہ انسان کی عقل، فطرت اور اس کے وجدان کے اندر جو سبحان اللہ. خوبصورت سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلاحیتیں سبحان اللہ. ہیں ان کو پروان چڑھانا ہے. سبحان لہذا اللہ. در ان کو جا حقیقت کر. یہ معنوی آزادی جو ہے دس از موسٹ امپورٹنٹ. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آزادی کے حوالے سے جو بحثیں کی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پر انسان اپنے نفس ہی میں پھنسا ہوا ہے، انسان اپنی خواہشوں کا بندہ ہے. اور تقریباً انسان نے یہ سوچ لیا ہے کہ انسان نے اسی زمین پر رہنا ہے، یہی اس کی زندگی ہے مختصر سی، کھائے پیے موج کرے اور بس اس کے بعد ختم. بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے آیت اللہ مصباح یزدی کا میں نے ایک جگہ پہ دیکھا، انہوں نے اس پہ ثقافتی جلغار ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو قید کیا جاتا تھا مگر ان کی روحیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی تھی. اب کیا کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تو آزاد کر دیا، لوگ بالکل آزاد ہیں، مگر ان کی فکریں، ان کی روحیں کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہیں اور ان کو کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بظاہر نعرہ آزادی کا ہے، مگر یہ اس سے بڑھ کے اور کوئی غلامی کہیں نہیں جا سکتی. بالکل غلامی میں جیسا دور ہے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں، میں شاید اشارہ بھی کر چکا ہوں، رینیسنس کی جو موومنٹ مغرب میں اٹھی وہ بنیادی طور پر اہل کلیسا نہیں، اہل کلیسا کے ظلم و استبداد کے خلاف ایک آواز تھی. نتیجہ کیا ہوا، اس کے پیچھے جو مفاد پرست لوگ تھے جنہوں نے یہ آزادی کا نعرہ بلند کیا، انہوں نے انسانوں کی آزادی ہی کو سلب کر لیا. تو کیا ہوا، بنیادی طور پر مثلاً فرض کریں اس تحریک کے نتیجے میں وہ عورت جو پاکیزگی، جو حیا، جو موڈیسٹی، جو مروت اور شفقت کا مرکز تھی، اس عورت کو نکال کر انہوں نے بالکل مشینوں کے پرزوں کی طرح معاشرے میں نکال دیا. نتیجتاً عورت تو باقی ہے، خاتون باقی ہے، لیکن اس کی نسوانیت ختم ہو گئی، اس کا عورت پن ہونا، اس کا جو خالق صفت نے اس جو، کی جو ہے. ہاں اصل جو اس کی تھی عفت اور اس کی جو چادر کی پاک دامنی تھی، وہ جو اس کا ختم ہو گئی. مقام تھا، مقام سے وہ عورت بیچاری گر گئی اور ایک پروڈکٹ کے طور پہ عورت کو استعمال کیا گیا. تو ایک برانڈ کے طور یہ پر. ہاں، اشتہاروں میں ڈال دیا اٹھا کے، مطلب. مقصد ہے واقعاً ظلم ہوا بحیثیت ایک خاتون کے وجود کا، اس کی روح کا، اس کی شخصیت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی عفت و حیا کا، اس کی پاکیزگی، اس کی موڈسٹی کا استحصال کیا گیا، ابیوز کیا گیا آزادی کے نام پر. تو یہ ایک نئے سٹائل کی آزادی تھی. اس کے علاوہ بھی بہرحال یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے، اس کے نتیجے میں بھی غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ انسانی ذہنوں پر اور روحوں پر پڑ گئیں. نتیجتاً اقوام عالم جو ہیں وہ مغلوب ہو گئیں، اور وہ لوگ جو کہ انڈسٹریل ریولیوشن لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہی کچھ ہے. یہاں امیر جی. المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ اللہ والسلام کا صلی ایک اللہ محمد وعلی محمد اللہ فرمان جو واقعاً
حقیقت میں آزادی کے علمبردار، ایک بہت بڑا علمبردار انسانی تاریخ میں۔ مولا فرماتے ہیں ان تقوی اللہ مفتاح السداد و ذخیرۃ معاد۔ تقوی جو ہے ایک مضبوط چابی ہے، وہ چابی جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں چابیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چابیاں جو ہیں مضبوط وہ چابیاں۔ ہاں ایسی مفتاح ہے جو مضبوط ہے، سدید ہے۔ ذخیرۃ معادن، تقوی جو ہے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ وعتق من کل ملک، ہر تسلط، ہر پریشر سے جو ہے وہ آزادی ہے تقوی بنیادی طور پر۔ ونجات من کل حلقت، اور ہر ہلاکت سے نجات ہے۔ اقنو من نفسی بین یقال ہادہ امیر المومنین، کیا خوبصورت ہے، درود و سلام اللہ و اکبر، آقا امیر المومنین اللہ کی صلی ذات اللہ، پر۔ سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، فرمایا کہ کیا میں بس اسی پہ قناعت کر لوں، کیا میں واہ اسی پہ راضی ہو جاؤں کہ مجھے کہا واہ، جائے کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ فلاں صاحب واہ، جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا میں اسی پہ، اور کیا میں انسانوں کے حقوق کی جد و جہد نہ کروں، کیا میں مظلوموں کے حقوق کی پاسداری کے لیے کوشش نہ کروں؟ اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر جو لیڈرشپ کا تصور ہے، میں پچھلے بھی شاید اشارہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، لفظ مولا، لفظ مولا جو ہے اس کا ایک معنی عربی میں لکھا ہے معتق، وہ جو آزاد کرے، وہ جو آزاد کرے، آزاد، واہ ہاں مولا کا واہ، ایک معنی ہے آزاد کرنے والا ہے، یعنی آقا و مولا وہ ہے جو تمہیں غلامی کی، فکری غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرے، جو تمہیں تمدن کی غلامی سے آزاد کرے، وہ غلامی جو انسان کی روح کو جو ہے وہ نابود کر دے، انسان کے حقیقی مقاصد اور اغراض سے اس کو ہٹا دے۔ بنیادی طور پر آزادی کا معنی پھر یہی بنے گا کہ بنیادی طور پر پروردگار متعال نے جو انسانوں کو دیے ہیں حقوق، ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو ہر طرح سے محفوظ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، جو آپ نے کچھ اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں، اس میں مختلف حوالے سے جو مختلف قسم کی اقسام ہیں، یہ ایک سلوگنز ہیں کہ بھئی تمہیں بولنے کی آزادی ہے، تمہیں رہنے کی آزادی ہے، تمہاری انڈیویجول آزادی ہے، مسائل بظاہر بہت اچھے سلوگنز ہیں، اس کے اندر لوپ ہولز آپ کہاں پر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو اصل انسان کی اصل آزادی ہے، اس کی معنوی آزادی پہ اگر حرف آتا ہے تو آپ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ خوبصورت پہلو ہے، میں عرض کروں، اگر آپ اس کو قرآن کریم اور آیات و روایات کی روشنی میں دیکھیں تو مثلا فرض کریں دین یہ کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر آزاد خلق ہوا ہے۔ اچھا، انسان کی نظر میں انسان کی بنیادی ترین آزادی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کا مملوک نہیں ہے، کوئی بھی انسان جو ہے کسی کا بندہ اور غلام نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے، بندگی اور غلامی فقط ایک جہت سے ہے، وہ اللہ معبود ہے، اللہ آقا ہے، ہم سب صحیح ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ہر طرح سے عبد ہے، اب بندے عبد کو ہے، بندے پر حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نتیجتاً انسان خلقت کے طور پر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے آزاد آزاد، خلق۔ اچھا، اب انسان کی جو کیا کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ جو آزادانہ خلقت ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر باعظمت ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے وہ جو سارا سینیریو بیان کیا ہے، جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ جو ہے وہ قرار دینے والا ہوں زمین کے اوپر۔ میں عرض کروں گا یہاں پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ بالآخر یہاں سوال جواب ہوا، فرشتوں نے عرض کیا بارگاہ الہی میں، پروردگار کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کافی پھر نہیں، یہ جس کو آپ بنا رہے ہو یہ تو زمین پہ فساد پھیلائے گا، یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا۔ تو فرشتوں کو جو نظر آیا
وہ انسان کی حقیقت کو درک نہیں کر پائے۔ فرشتوں نے انسان کو دیکھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی کی جو فطرت ہے اس میں فساد ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں نابودی ہے۔ تو یہ مٹی کا بنا ہوا وجود جو ہے، یعنی گویا ان فرشتوں نے، حتیٰ اللہ کے اچھا، مقرب یہ کسی میموری کی وجہ سے فرشتے سوال کر رہے تھے، یا انسانی خلقت کی وجہ سے، یا ان کے پاس اس طرح کی کوئی یادداشت تھی کہ انسان جو ہے وہ خون بہاتا ہے؟ یا کیونکہ اگر ہم جناب آدم کا عرصہ دیکھیں تو تقریباً اگر بہت زیادہ بھی ہم اس کو ایزیلی اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو 10,000 سال تقریباً بنتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ملینز ایئر پرانا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تصاد فکروں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیا میموری فرشتوں کے پاس تھی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خون بہائے گا؟ دیکھیے، میں عرض کروں اس پہ، یہ بالکل ہم اپنے موضوع سے کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن میں اشارتاً عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ نے اشارت عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ دیکھیں، اس میں مختلف احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ فرشتے مٹی کو دیکھ رہے تھے، مٹی کہ دیکھ رہے تھے، صحیح، مٹی جو ہے اس کی سرشت میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ ٹھیک البتہ ہے، یہ بھی روایات میں اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس زمین کے اوپر انسان آتے رہے ہیں، انسان آتے رہیں گے، اور ہر انسان کی ایک بالآخر آخرت ہوتی رہے گی۔ لہٰذا یہ مطلب جو ہے ہماری روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدم ایک نہیں ہیں، کئی آدم آئے ہیں۔ یہ آدم ابھی ہم جن کی اولاد ہیں، یہ راؤنڈ اباؤٹ جیسے آپ نے اشارہ کیا، تقریباً کہتے ہیں 6,000 سال تقریباً پرانا ہے یہ انسان۔ تو بالآخر اس انسان کا بھی ایک آخرت ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگا، اس کا تو نہیں معلوم۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مٹی کی سرشت ہے، یا یہ ہے کہ فرشتے اس سے پہلے کچھ واقعات دیکھ چکے تھے، اور اس کا تعلق بھی بالآخر مٹی ہی سے تھا، کہ مٹی زمین سے، کے اوپر انہوں نے فساد کو دیکھا، خون ریزی کو دیکھا، تباہی کو دیکھا۔ تو بظاہر ان ظاہری جو سائنس تھے، ان سے ان کا خیال یہی تھا کہ یہ انسان بھی خون ریزی کرے گا۔ تو بہرحال اس ظاہر کا جو ہے وہ میرا مطلب ہے تعلق تھا اس سوال سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم تو نہیں گویا جانتے۔ بآز دیگر میں عرض کروں، انسان کا ظاہر تو یہی ہے۔ اگر انسان مٹی کا پتلا ہو جائے، اگر انسان صرف مادی نقطۂ نظر کو اپنے بارے میں فائنل تصور کرے، تو یہ انسان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں مچایا اس دنیا کے اندر۔ لیکن انہی انسانوں کی فہرست کے اندر ہمیں محمد مصطفیٰ جیسی ہستی نظر آتی صلی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ آقائے دو عالم کے بعد ان کے اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس صلی کے اللہ علاوہ بہت ساری ایک بڑی کثیر تعداد ہے کہ جو واقعاً اس فرشتوں کے ادراک سے بہت بالا تر تھے۔ بلکہ میں یہاں کہہ دوں جملہ کہ ہمیں تو وہ گھر بھی نظر آتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، سلام اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جہاں علیہ وسلم، فرشتے آ کے تو گھر کے کام کاج کرتے تھے، بے شک، گھر کا جھاڑو دیتے تھے، گھر کے امور انجام دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے انسان کی آزادی کا تصور ہے وہ بہت ہی ماورا ہے، اس سے بیونڈ دا فزیکل ورلڈ، یہ اس عالم طبیعات سے بہت بالاتر ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ جو سورہ آل عمران کی معروف آیہ مجیدہ ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرا حبیب، ان لوگوں کو دعوت دو کلمہ سوا صحیح، کی۔ کلمہ سوا ایک ایسا خوبصورت ٹرمینالوجی ہے قرآن واہ، کریم میں، ایسی خوبصورت ہے کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اللہ نے اس کی سرشت کے مطابق دوسرے انسانوں سے وہ مختلف قرار دیا ہے۔ مختلف عجیب اللہ، نہیں؟ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ اللہ، کی آپ جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ اللہ کم نے ہے اگر اللہ، ہر پتا بنایا ہے تو وہ دوسرے سے مختلف ہے۔
ہر مختلف ہے. انسان بنایا ہے تو جینس میں، جینیٹکس میں، خصوصیات میں، استعداد میں، مختلف. صلاحیت واہ. میں، بے یہ شک اللہ بے شک. کی آیتیں ہیں ساری کی ساری، اس کی خلقت کی آیتیں ہیں. تو اللہ نے ہر انسان کو جو ہے وہ اس اعتبار سے مختلف قرار دیا ہے. لہذا دین کا میسج کیا ہے؟ دین کا میسج ہے میرا حبیب ان کو کلمہ سوا یعنی کامنالٹیز کی دعوت دو، یعنی بنیادی طور پر جو کامن ایشوز ہیں ان کی طرف ان کو دعوت دو، اور مل کے کہو کہ ہم جو ہے وہ بالآخر ایک ایسے کائنات کے خالق کے قائل ہیں جس نے ہمیں بحیثیت انسان خلق فرمایا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے دائرہ میں رہیں. یہ واقعاً آزادی ہے، اس سے بڑا آزادی کا تصور کون سا مکتب ہے جو دے گا؟ یعنی اس سے بڑا تصور کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک اور عرض کروں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی علی طالب علیہ السلام السلام نے بعثت کے جو اہداف بیان فرمائے ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا، اس میں ایک جو مقصد ارشاد فرمایا وہ ہے لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اللہ نے واہ انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ عقلوں کے خزانوں کو کشف کریں. ہاؤ کشف کرے. بیوٹیفل، واہ واہ. سبحان اللہ ہاؤ سبحان اللہ. ہاؤ بیوٹیفل. یعنی گویا واہ ہر وجود بشر کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہیں، اور یہ خزانے جو ہیں عقلوں کے خزانے ہیں، گویا استعداد کے خزانے ہیں، صلاحیتوں کے خزانے ہیں. بہت ساری طاقتیں انسان کے وجود میں پوشیدہ ہیں. ان خلاقیتوں کو، اس کریٹیوٹی کو اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ان کو منکشف کریں. بلکہ میں یہاں پہ ایک اور حدیث کا اضافہ کروں. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. انسان جو ہے وہ کانے ہیں، یعنی سارے انسانوں کو انہوں نے قرار دیا ہے کیا؟ الناس معادن، انسان واہ. کانے ہیں، مائنڈز ہیں. اور آگے جو مثال دی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. اس کا اللہ مطلب ہے اکبر. ہر واہ بشر کے اندر، کسی کے اندر فرض کریں سونے کی کان ہے، کسی کے اندر فرض کریں پانی کا منبع ہے، کسی کے اندر چاندی کا منبع ہے، کسی کے اندر پہاڑوں کے اندر کے سینے میں جو چیزیں محفوظ ہیں، ان سب کو انسان نے کشف کیا، اور کتنی انسان نے ترقی کی ہے. واہ. یہ سبحان اللہ. مثال ہے، گویا انسان جو ہے وہ استعداد اور صلاحیتوں کا ایک بے کراں سمندر ہے. سبحان اللہ. یعنی فَأَلْهَمَهَا، یعنی اس کو بالکل عام زبان میں، سادہ زبان میں یوں کہا جائے کہ جتنی بھی چیزیں ہم اپنے گرد و نما میں دیکھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اشیاء، یہ سب بالآخر انسان کے ذہن سے ہی نکل کے ہمارے وجود میں آئی ہیں. یہ سب خزانے خدا نے اس کے ذہن میں ودیت کر کے رکھے تھے، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ارتقا ہوتا گیا وہ اس کو کشف کرتا چلا گیا ہے. اس کو میں یوں کہوں کہ اللہ نے مسخر کر دیا. اس سے مسخر بڑی کر دیا. آزادی کیا ہو سکتی ہے واہ. کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں سے جو آج سفر طے کیا ہے، آج سے 100 سال کا پہلے کا انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ وقت آئے گا کہ ٹنوں لوہا جو ہے وہ ہوا میں پرواز کرے گا؟ بالکل. یعنی آیا یہ تصور ممکن تھا؟ لیکن بہرحال وہ جو اصل خزانہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس خزانے سے اس عالم طبیعت کو اللہ کی مخلوق نے اس عالم طبیعت کے مسخر ہونے کی وجہ سے اس میں اتنی بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں. اور اگر واقعاً انسان کی جو باطنی صلاحیتیں ہیں وہ پروان چڑھ جائیں، اور انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں باطنی طور پر دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے الہام کر دی ہے ساری طاقتیں، چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ نیکی کا نیکی کا راستہ راستہ. اختیار. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بنیادی طور پر اہداف ہیں اسلام کے آزادی کے حوالے سے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا پرست ہے، خدا انسان پاس. توحید پرست ہے.
لہٰذا اس انسانی معاشرے کو اسی ٹریک پر، نفس پرستی کے ٹریک پر نہیں، خواہشات کے ٹریک کے اوپر نہیں، جو ٹریک ہے در حقیقت وہ خدا پرستی کا ہے۔ اچھا، اللہ یہاں نے پہ ایک سوال یہاں پہ جی ایک جی سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے مختلف سلوگنز اختیار کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی اصل جو مانوی آزادی ہے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر انسانیت کو آن ٹریک کرنا ہو، واپس لے کر آنا ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر جو مادیت کے اندر غلطہ ہے، مادیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مطلب مادہ پرستی اپنے اوج کے اوپر ہے، انسان کو اس کی خاندانی پس منظر سے ہٹ کے، اس کی اسکل سے ہٹ کے، اس کی تواضع سے ہٹ کے، اس کے تمام صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ شخص مادی طور پر مستحکم کتنا ہے، اس حساب سے اس کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامک طور سے اور اگر ایک شرافت کے طور پہ، عقلی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال ایک ایسے معاشرے میں ان کو کس طرح سے اس کا درک کیا جائے، ان کو ادراک ہو، ان کو اتنا شعور ہو کہ انسان کی ہماری اصل مانوی آزادی ہے کیا، پروردگار نے ہمیں خلق کیوں کیا تھا، مطلب کیا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے وہ بھی کھاتے پیتے سوتے رہتے ہیں اور زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، انسان کو بہرحال وہ ایک مختلف شے ہے۔ تو یہ کس طرح سے ایک ایسے انسان کو جو مادی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، غلطہ ہے، نکالا جائے، اس کی کیا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں عرض کروں بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشکلات رہی ہیں، اور اس کا مقابلہ جو ہے، آج اگر ہم کوئی سلوشن تلاش کرنا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی مثال بہت ہی بڑی مثالیں ہیں۔ میں مثلاً عرض کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قارون تھا، جس کے بارے میں بہت ہی بہرحال مبالغہ آمیز وہ باتیں بھی کی گئی ہیں کہ اس کی دولت، مثلاً بعض نے لکھا کہ اتنی تھی کہ 80,000 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، اور وہ چابیاں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ لوہے کی بھاری چابیاں نہیں تھیں، بلکہ بڑے خوبصورت اور مضبوط چمڑے کی چابیاں تھیں۔ اینی فرض کیا جتنا بھی خزانہ تھا اپنے دور کا، وہ بہت بڑا امیر آدمی تھا، بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا، لیکن آج قارون دفن ہو گیا، موسیٰ کے تذکرے باقی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کہ جنہوں نے انسانی تاریخ میں دولت، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے فرعون جیسی مثالیں، قارون جیسی مثالیں، نمرود جیسی مثالیں، یا جاہ پرستی کے عشق میں یزید جیسی مثالیں، یہ مثالیں موجود ہیں، یہ کریکٹر تاریخ بشریت میں رہے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت کہا ہے علامہ اقبال مرحوم نے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ چرار بولہبی۔ تو یہ چراغ مصطفیٰ ہے جو آدم علیہ السلام نے روشن کیا، اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے روشن فرمایا، اور یہ روشن رہے۔ میں اس کی ایک خوبصورت ترین مثال جو ہے وہ خود نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے دور ہم دیتے ہیں۔ مثلاً فرض کریں آپ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی، گناہ کتنا تھا، آج کے گناہ کو تصور کریں، اس زمانے کے گناہ کو تصور کریں تو شکل ہی بدل گئی ہے، ورنہ وہ گناہ بھی بہت ہی بری کیفیت تھی۔ مثلاً عورتوں کے حقوق کیا تھے، عورت کا کردار کیا تھا، انسان کے اندر مطلب ہے، یعنی حتیٰ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی تھی تو قیافہ شناسوں کو بلاتے تھے کہ یہ 6 افراد میں سے دیکھو کس کی اولاد ہے۔ تو اس طرح کے سخت ترین حالات تھے۔ کوئی، میرا مطلب ہے، جو بنیادی طور پر جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، ایسے زمانے میں اللہ نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی نسل مبارک سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاکیزہ اور نورانی گھر میں جس ہستی نے پرورش پائی، وہ ہستی کیا ہے؟ وہ لولاک لما خلقت الافلاک ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، جو سبحان اللہ، نوع سبحان اللہ۔ بشر کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیغمبر جیسی مثال کو ہم سامنے رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھیں، میں کہتا ہوں سبحان کہ اللہ۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی مثال سامنے رکھیں کہ فرعون کے گھر میں بے الفاظ دیگر یعنی ظلم و ستم اور فرعونیت کے ماحول میں موسیٰ کی کفالت کرنا، موسیٰ کی تربیت کرنا، اس کا مطلب ہے عورت اگر باکمال ہو تو فرعونیت کے ماحول میں بھی موسیٰ کی تربیت کرتی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. لہٰذا بالکل انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے ہم فائدہ لیں، استفادہ کریں، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ کردار سازی کی جائے، ایک کردار مرحلہ سازی کیا۔ یہ ہے کہ ہم خود سے ٹھیک ہوں. مثلاً فرض کریں ہم جن ہستیوں کے فالوورز ہیں، جن ہستیوں کے پیروکار ہیں، ان ہستیوں نے زندگی کیسے گزاری، وہ پوری بشریت کے لیے رول ماڈل کیا ہیں. لہٰذا یہ جو آج ہم فرض کریں بحث کر رہے ہیں، تو اس بحث میں بنیادی طور پر عقل کی پرورش کا معاملہ ہے، معرفت میں اضافے کا معاملہ ہے. سبحان اللہ، بے انسان شک ہے۔ کو اپنی معنوی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. بنیادی طور پر یہ میسج ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انسانوں تک پہنچانا ہے. اچھا لہٰذا دیکھیں، آزاد. جی جی انسانوں کے اندر ارتقا تو ہوا ہے نا. انسان ایک پتھر کے دور سے، ایک اس ڈارک ایجز سے نکل کر اس وقت آیا کہ یہاں سے ایک صرف زمین ہی نہیں بلکہ دوسرے پلانٹ کو بھی جو ہے وہ اس وقت مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی جستجو ہو رہی ہے. انسانی ذہن کا ارتقا تو سب کے سامنے ہے. انسان کو معنویات سے جو ہٹایا گیا ہے اس کا آپ بنیادی طور پر ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں میں کیونکہ عرض عقلی کروں اعتبار کہ سے تو انسان مضبوط ہے. عقلی اعتبار سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان پستی کی جانب ہے. انسان کی عقل تو ہے، کیونکہ مانوی طور سے اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی. اگر ڈائریکشن پہ ہو، صحیح طور سے ہو، تو اس کے اوپر بھی وہ کمال حاصل کر لے. اس جہت سے ہٹایا کس نے؟ میں عرض کروں بنیادی طور پر دیکھیں، ہم، انسان جو ہے عقل بھی اس کے وجود میں ہے، ہوس بھی اسی کے وجود میں ہے. بالکل ٹھیک ہمیں ہے۔ فرق کرنا ہوگا کہ کہاں پہ عقل ہے، کہاں پر ہوس ہے، کہاں پر طمع ہے، کہاں پر انسانی خواہشات نفسانی ہیں. لہٰذا اس باریک نقطے کو دین نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ جوڑا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ دین کہتا ہے، بلکہ دین نے کیا کیا ہے، دین نے دنیا اور آخرت کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے. کنیکٹ آج کیا ہے، انسان بالکل ٹھیک ہے۔ خرابی کیا ہے، انسان فقط خود کو دنیا کا بندہ سمجھتا ہے، انسان خود کو فقط زمین کی مخلوق تصور کرتا ہے. یہ زمین کی مخلوق جو ہے اس نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن ادھر ہوس کے حوالے سے، مانوی غلامی کے حوالے سے انسان اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ یہ جو آج آپ کو مناظر نظر آتے ہیں، بنیادی طور پر یہ فکری غلامی کے مناظر ہیں. یہ بے شک، ہوا و ہوس کی غلامی ہے بنیادی طور پر. انسان کو دین نے جو میسج دیا ہے وہ ہوس کی، خواہشات کی غلامی سے آزادی کا میسج ہے. دیکھیں اگر انسان اپنی خواہشوں کا بندہ ہے، انسان اپنی مثلاً فرض کریں جی، آزادی کا جو تصور دیا گیا، میں اشارہ کروں گا دوبارہ یہ نشأت ثانیہ کی تحریکوں کے نتیجے کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ کرے. انسان کے رکاوٹیں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انسان کی ڈیزائرز، انسان کی خواہشیں، اس کی جو ہوائے نفس ہے اس کی تکمیل. لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے. یہ جو صراط مستقیم ہے کہ جو نہ لیفٹ ہو، جو نہ رائٹ ہو، نہ انسان بالکل فقط صحیح، دنیا کا ہو جائے، نہ فقط صرف آخرت کا ہو جائے. ایک بیلنسڈ. ربنا بیلنسڈ ہو، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. حسن، مومن وہ ہے جس کی دنیا بھی حسین ہو، جس کی آخرت بھی آخرت بھی۔ خوبصورت.
सुभान लिहाजा अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात क़िबला आप कर रहे हैं कि यहाँ पर अमूमन जो दीन जिसको एक बैलेंस करार करने को हुक्म दे रहा है, उसको एक शऊर दिला रहा है कि बैलेंस से चलना है, जिसमें दुनिया भी है, दीन भी है, एक हसीन इम्तिजाज है। मगर अमूमन लोग यहाँ पर एक मज़हब को फ़ॉलो करने पर जो तमाम मज़ाहिब से बागी हुए हुए हैं, वो किसी भी, हम खाली एक मज़हब इस्लाम की बात नहीं कर रहे, किसी भी मज़हब को फ़ॉलो करने पर उनके दिमाग में आता है कि ये जो है वो एक गुलामी है। वो इसको गुलामी समझते हैं और एक ओल्ड फैशन समझते हैं इसको कि एक पुराने दौर में हम वापस जा रहे हैं, हम तो इससे निकल चुके हैं। ये जो तसव्वुर है, इसको किस तरह से बातिल किया जाए कि आपकी जो असल आपका जो आपको खल्क करने का जो सबब था, उस तरफ आप नहीं हैं, आप किसी और तरफ जा चुके हैं। ये किस तरह से उनको इदराक इसका कराया जाए? मैं अर्ज़ करूँ, देखें, इसी इंसान से पूछा जाए, क्या वाक़ईन आज इंसान आज़ाद है? इसका जवाब क्या मिलेगा? इसका जवाब नफ़ी में है। आज इंसान आज़ाद नहीं है। हाँ, बाज़ पहलुओं में आज़ाद है, लेकिन मजमूई तौर पर इंसान, इसको 2 पहलुओं से देखें। नंबर 1, आज इंसान अपनी ख्वाहिशों का बंदा है। आज हर कोई चाहता है कि मेरी तमाम तर मादी ख्वाहिशें जो हैं, वो पूरी हो पूरे हो। जाएँ। हम बिल्कुल, कहते जी। हैं, देखो, इसके मुकाबले में आज़ादी का एक तसव्वुर और है। वो आज़ादी का तसव्वुर ये है कि तुम जिस जहान के लिए खल्क हुए हो, वो ये जहान फ़ानी नहीं है। ये मुख्तसर दुनिया वाली ज़िंदगी नहीं है। इससे बालातर एक ज़िंदगी है, जो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, जो इससे ज़्यादा बामाना है। बिलाखिर इंसान का कनेक्शन है एक उस आलम से, जिस आलम से ये आया है। अगर ये इंसान मादा है, मिट्टी है, और मिट्टी में इसने मिल जाना है, तो फिर तो ये बात ठीक है। लेकिन हकीकत अमर ये है कि ऐसा नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ पे सवाल करूँगा कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं, बावजूद इसके कि इतनी तरक्की हो गई, अक्ल ने इतनी तरक्की कर ली, कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब अक्ल के पास नहीं है, आज के इंसान के पास नहीं है, बल्कि आने वाले इंसानों के पास भी नहीं है। असबाब मिसाल, मैं मिसाल 2-4 मसलन, सवाल कर मसलन, मसलन बहुत अच्छी बात, मसलन, मसलन। मसलन अक्ल की हकीकत क्या है? मसलन रूह की हकीकत क्या है? मसलन ख्याल की हकीकत क्या है? मसलन हाँ, फरिश्ते की हकीकत क्या है? हाँ, यानी ये यानी कुए ख्याल जन्म कहाँ से लेता है? मसलन ये हम, मसलन हाँ, हाउ डू यू डिफाइन, हुँ, द थॉट्स? आप ख्याल को कैसे, आज एक नई बहस आई है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। वो कहते हैं हुँ, कि इंसान का जो इरादा है इस कायनात पे बुनियादी तौर पर वही हावी है। तो अंबिया तो सदियों से यही बात कह रहे हैं कि अपने इरादे को, अपने अकीदे को अगर मजबूत करोगे तो तुम इस हुँ, कायनात को मुसख्खर कर लोगे। यही तो मैसेज था बुनियादी तौर पर इंसान के लिए। यही वो मैसेज है, और अंबिया अलैहिस्सलाम इसी मकसद के लिए आए कि इंसान के अफकार पर जो पड़ी हुई जंजीरें हैं, मसलन हुँ, ये जंजीरें क्या है कि आज हमने तसव्वुर कर लिया है कि दीन हमारी ज़रूरत नहीं है। तो फिर इन सवालों का जवाब दो। मैं ये कहता हूँ कि जो डायलेक्टिक थ्योरी आई, जिसको हैगल ने पेश किया, और फिर उसके बुनियाद पर ये कम्युनिज्म सोशलिज्म के बहरहाल तसव्वुर सामने आया। वो ये कहते हैं कि इस कायनात में हर चीज़ जो है वो मादा है, और मादा में तगय्युर होता है, लिहाजा हर चीज़ बदल जाती है, हत्ता अफकार बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, और मादा में जैसे तब्दीली होती है। हम ये सवाल करते हैं, शहीद मुताहरी ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बहसें फरमाई हैं। वो कहते हैं, हाँ, मादा बुनियादी तौर पर तगय्युर करता है। मादा आज जदीद है, कल कोहना हो जाता है, उसके बाद फरसूदा हो जाता है, उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हक़ाइक़ ऐसा नहीं है। हक़ाइक़ हकीकतें खत्म हो सदियों जाएँ। पहले भी ऐसी थीं, आज भी ऐसी हैं, और कायनात में के सफ़र में जितना भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो हकीकतों को रहेंगे। तब्दील नहीं किया जा सकता। असबाब मिसाल मोहब्बत का जज्बा है। असबाब मिसाल एक खालिक की परस्तिश है।
اسباب سبحان مثال اللہ. ماں واہ. باپ اور ہاں. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ صدیوں پہلے بھی یہ حقیقتیں موجود تھیں، آج بھی یہ حقیقتیں موجود ہیں. ان حقیقتوں نے رہنا ہے. ان حقیقتوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے جس طرح عالم مادہ میں تغیر ہوتا ہے. ہاں، عالم مادہ، لہٰذا انسان جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی خلقت خالی مادی نہیں ہے. جو خالی مادی تصور کرتا ہے وہ کہتا ہے عالم معنی سے مجھے تعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے، عالم ملکوت سے اور عالم بالا سے مجھے کیا لینا دینا ہے، کوئی خدا اچھا، ہے نہیں. اب ان عالمین سے رشتہ ہی بالکل انسان کا کٹ گیا نا، ان لوگوں کا خصوصی طور سے جو کہ ان چیزوں پر بالکل یقین رکھتے نہیں. تو ان کو یقین دلانے کے لیے جو اسلام تصور پیش کر رہا ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے میں اس کو ایک اور زاویے سے امیر المومنین السلام کی ایک حدیث ذہن میں آ گئی. من زہد فی صلی اللہ. الدنیا اعتقى نفسہ وارضى ربہ. جو اس دنیا میں زہد اختیار کرے تو اس کا نفس آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا رب راضی ہو جاتا ہے. کیا واہ خوبصورت ہے. واہ. اس اس کو دنیا کھولے میں تھوڑا سا تھوڑا زہد سا. کا کیا معنی ہے؟ اچھا دیکھیں، خواہشیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ خواہشیں ہیں جو واقعاً طبیعی ہیں، نیچرل ہیں. ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، تا حد ضرورت اس کو کھانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی حد کو کراس کرتے ہیں، ایک آدمی اگر گائے کی طرح اس کا جبڑا ہلتا ہی رہے 24 گھنٹے، کھانا ہی کھاتا رہے، تو وہ میرا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اس کا جسم جو ہے وہ پہاڑ کی طرح، ہاتھی کے وجود کی طرح ہو جائے گا، بہت موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اس نے اپنی حد کو کراس کیا ہے. خواہشات کی ایک حد ہے. ایک انسان کہے کہ میری خواہش ہے میں سارے انسانوں پہ حکومت کروں، یہ تمہیں یہ اس خواہش کو آزاد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تمہاری خواہش ہے تو باقی انسانوں کی بھی دوسروں کی خواہش ہے. لہٰذا یہاں پہ تصادم ہوگا، تصادم ہوگا. آزادی مطلق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. واہ. ایبسولوٹ فریڈم نیور ایور، نو ون ول ایکسیپٹ، اور نہ ہی کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر ایبسولوٹ فریڈم. یہ میرا مطلب ہے یہ قانون سازی کے ادارے، یہ پولیس کے ادارے، یہ عدالتیں، یہ سارے یہ کس لیے موجود ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ایبسولوٹ فریڈم اس کو نہیں دی جا سکتی. اگر آج انسان کو ایبسولوٹ فریڈم دے دیں تو اس زمین کے اندر سوائے فساد کے، سوائے اور تباہی کچھ نہیں کے رہے کوئی گا. توجہ فرمائی. لہٰذا ایک طرف انسان اپنی اس زندگی میں اپنی اس مادی زندگی کو بیلنس کرے، اور دوسرا سبحان جو اللہ. ہے اپنا کنیکشن قائم کرے اس دنیا کے ساتھ جس دنیا سے یہ آیا ہے، اور اسی خوبصورت دنیا کی طرف اس نے پلٹ جانا ہے. واپس جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ مجھے قبلہ بالکل پروگرام کا ٹائم جو وہ ختم ہو گیا، 1 آدھ منٹ اور لوں گا. اس پہ ان 2 سجدوں کا ذکر ذہن میں آتا ہے کہ جب امام سے سوال کیا گیا کہ یہ 2 سجدوں کی علت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک زمین سے اٹھے ہو، بیچ میں جو تم استغفار کرتے ہو تمہاری زندگی، اور دوبارہ تم نے دوسرا سجدہ ہے کہ دوبارہ مٹی میں اٹھ کے واپس چلے جانا ہے. تو انسان کی حقیقت کو 2 جملوں کے اندر امام نے اس خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بیان فرمایا. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی قرآن ارشاد فرما کریم دیں کی تاکہ میں پھر. آیے مبارکہ ہی کو امام نے تشریف فرمائی. منہا خلقناکم، ہم نے اس آیا. سے تمہیں خلق کیا ہے. فیہا نعیدکم، ہم اسی میں تمہیں پلٹائیں گے. تو اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا حقیقی معنی یہی ہے کہ اپنے معبود کے حضور سر بے سجدہ ہو جاؤ، سر بے سجود ہو جاؤ. حقیقی آزادی اسی میں ہے کہ جس خالق نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے سامنے جھکو، انسانوں کے سامنے نہیں. اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. اللہ. بے میں شک ایسے. جملہ دوبارہ تکرار کروں گا، مولا ہی کا فرمان ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر سے نکال کر. اللہ واہ کی واہ واہ. بندگی کی طرف لے جائیں. تو حقیقت سبحان امر اللہ. یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. ہم کسی صورت میں بھی
کسی مخلوق کے غلام نہیں ہیں، اور اس غلامی میں آزادی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنی استعداد کو بڑھاؤ، اپنی عقل میں اضافہ کرو، معرفت میں اضافہ کرو۔ عقل و معرفت کی پرورش کی ضرورت ہے، نہ کہ شکم کی پرورش کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں، ایک منفرد موضوع کے ساتھ، ایک بہترین مدلل ریسرچ کے ساتھ ہمیشہ آپ جو ہے اس میں ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں اپنا بنیادی کردار پیش کرتے ہیں۔ انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو گوشہ ادراک، اس میں انسان کی حقیقی آزادی کے پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس انسان کی معنوی آزادی کیا ہے، پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا، کیونکہ اس نے کسی بھی موجودات میں کسی بھی شے کو عبث خلق نہیں کیا ہے، تو ایک سب سے بڑی انسان کی جو خدا کی خلقت ہے، اس کو اشرف المخلوقات خدا نے کہا، تو اس کی علت کیا ہے، اس کی اصل آزادی کیا ہے، اس کی معنوی آزادی کیا ہے، اور وہ جن سسٹمز کے اندر زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہا ہے، مختلف قسم کے سسٹمز ہیں، تو اس میں کیا اس کی آزادی برقرار ہے؟ کیا وہ ایسا تو نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کا جو ہے وہ غلام اس کو بنایا جاتا ہے؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر اس کے اوپر مدلل گفتگو ہو رہی ہے کہ اصل انسان کی جو آزادی ہے عضو قرآن وہ کیا ہے، الہی تصور اس کے اندر کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین جو ہے وہ تمام ہوا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل روز جمعرات